بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ حضرت خواص رضی اللہ تعالی عنہ اور بادشاہ کی بیٹی۔ حضرت خواص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میرے دل میں روم کے شہروں میں جانے اور وہاں کی سیر کرنے کا خیال پیدا ہوا، اور میں اپنے سفر کا ساز و سامان تیار کر کے شہر روم کو چل پڑا۔ ایک طویل سفر طے کرنے کے بعد جب میں شہر روم پہنچا تو وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جگہ بہت سے آدمی اکٹھے ہیں۔ وہ سب لوگ کسی گہری فکر میں مبتلا ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور سب ایک عجیب الجھن میں ہیں۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا، اور میں نے ان سب لوگوں سے پوچھا کہ خیر تو ہے، تم سب فکر مند اور کسی گہری سوچ میں کیوں ہو؟ ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے بادشاہ کی بیٹی مجنون ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے طبیب علاج کر چکے ہیں مگر کسی طبیب سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ میں بادشاہ کی بیٹی کا علاج کروں گا، مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو۔ لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم ایک طبیب ہو؟ میں نے جواب دیا، نہیں، میں ایک طبیب تو نہیں ہوں، لیکن بادشاہ کی بیٹی کا غلام ضرور ہوں۔ اگر بادشاہ قبول کر لے تو میں اس کی بیٹی کا علاج کروں گا۔ لوگ مجھے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ مجھے اپنی بیٹی کے پاس لے گیا۔ شہزادی نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی، اے خواص رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے اسی طبیب نے مجنون میں مبتلا کیا ہے جس کا تو غلام ہے۔ یعنی وہ شہزادی اللہ کی محبت میں مجنون ہو گئی تھی۔ حضرت خواص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، مجھے اس بات سے سخت تعجب ہوا اور میں حیرت سے اس شہزادی کو تکنے لگا۔ شہزادی نے مجھے تسلی آمیز لہجے میں کہا، اے خواص رضی اللہ تعالی عنہ، تو میری اس بات سے تعجب نہ کر، میرے اس مرض کی ابتدا کچھ اس طرح ہوئی ہے کہ میں ایک رات اپنے عیش اور عشرت میں مصروف تھی کہ اچانک جذب الہی نے میرے دل میں ایک انوکھی کشش پیدا کی اور مجھے اپنے قرب خاص کی طرف کھینچ لیا۔ ذکر الہی میری زبان پر جاری ہو گیا اور میں نے دنیا کی طرف سے منہ موڑ لیا۔ میں نے ایک کہنے والے کو سنا، وہ انتہائی سریلے لہجے میں کہہ رہا تھا، قل هو اللہ احد والرسول احمد، کہے اللہ ایک ہے اور اس کا رسول احمد ہے۔ اس پر میں نے شہزادی سے کہا کہ اے شہزادی، کیا تو چاہتی ہے کہ تو ہمارے اسلامی شہروں میں سکونت اختیار کرے اور تمہاری وہاں قبر بنوائی جائے؟ شہزادی بولی، خاص میں وہاں جا کر کیا کروں گی؟ میں نے کہا، شہزادی، وہاں بیت المقدس ہے، مکہ اور مدینہ ہیں۔ شہزادی نے مجھ سے کہا کہ اے خواص رضی اللہ تعالی عنہ، ذرا اپنا سر اوپر کو اٹھاؤ۔ جب میں نے اپنا منہ اوپر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ اور بیت المقدس ہوا میں میرے سر کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ پھر شہزادی نے کہا، اے خواص رضی اللہ تعالی عنہ، جو شخص اس جنگل میں مراد یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں جسم کے ساتھ چلتا ہے، وہ پتھروں اور درختوں کے اوپر کچھ نہیں دیکھتا، اور جو اللہ تعالیٰ کی محبت کو دل سے طے کرتا ہے تو کعبہ معظمہ خود اس کے طواف کرتے اور ارد گرد گھومنے کو آتے ہیں۔ اس کے بعد شہزادی نے ایک نہایت ہی خوبصورت لہجے میں کہا کہ اے خواص رضی اللہ تعالی عنہ، اب دوست سے ملنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں نے کہا، اے شہزادی، اگر یہی بات ہے تو تمہاری موت بلاد کفر میں کیسے ہوگی؟ شہزادی نے کہا، کوئی مضائقہ نہیں، ہر چاند کے پوست اور ہڈیاں بلاد روم کی طرف ہوں گی، مگر میری روح خاص اللہ کی جانب ہوگی اور اس کا قرب مولا ہی کی طرف ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ شہزادی مسکرائی اور مسکراتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جب شہزادی دنیا سے رخصت ہو گئی تو میں نے اسی وقت ایک غیبی آواز سنی۔ غیب سے کوئی کہہ رہا تھا، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ، تو اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، اس حال میں لوٹ آؤ کہ اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو جائے اور تم اللہ تعالیٰ سے خوش ہو جاؤ۔ اس فانی دنیا میں کچھ نہیں رکھا، اس جہان میں سب کچھ خالی ہے، تم اپنے اللہ کی طرف لوٹ آؤ تاکہ اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو جائے اور تم اللہ تعالیٰ سے خوش ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو اس طرح دل میں بسا لو کہ شہزادی کی طرح مکہ اور مدینہ اور بیت المقدس تمہارے ارد گرد گھومنے کو آئیں۔
اور تمہاری روح بھی اس دنیا سے مسکراتے ہوئے رخصت ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے اس حال میں جا کر ملے کہ اللہ تم سے راضی ہو اور تم اللہ سے راضی ہو جاؤ۔